یہ بھی بڑے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں، یہ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی پلٹ کر بات کرنے والا نہیں۔ یہ دھکے تو دے دیے جاتے ہیں فقیروں کو کہ تم مانگتے کیوں ہو، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھا ہے کہ پیچھے آزمائش کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے دکھ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جو احساس کا حسن ہے یہ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا۔ یہ ہمارے باطن کے اندر جو ایک مصیبت ہے اپنے لیے سوچنا، کسی کے لیے نہ سوچنا، یہ میل بھی حضور نے دور فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مقروض ہو گیا تھا میں، اور جن کا میں نے قرض دینا تھا ان سے میں کہتا تھا کھجوریں پکتیاں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتیاں تو کھجوریں پکی تو تھوڑی تھی، اور پیسے میں نے زیادہ دینے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اہل محبت سے بات کی، لیکن وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک پنجابی کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ بھی آیا تو تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک صوفی گزرے ہیں میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا بدھ ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ آج جدو وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا، کوئی قریب ہی نہیں پھر آیا، پھر کسی نے حال ہی نہیں پوچھا۔ جب تک آٹا گوندا جاتا تھا، روٹیاں پکا رہے تھے تو بڑے امیدوار تھے، لنگر بھی چل رہے تھے، اور جب حال اس طرح کا ہوا تو کوئی آئے نہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سب سے کہا، کوئی میری داد رسی کو نہیں آیا۔ یارو یقین کرو، ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فون پر بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، ہمارے دو جملے بولنے سے بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، لیکن وہ کئی دفعہ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہوتے۔ سن لینا اور یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں جب میں ہار گیا نا تو پھر میں دوڑا، ایک ہی دروازہ نظر آیا اور وہ تھا دروازہ مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے کسوں کو رضا، غم زدوں کو رضا، مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہتے میں دروازہ رسول پہ گیا، اور جب میں گیا تو بات سے پہلے میرے آنسو چھلک پڑے۔ سنیا بڑی تکلیف میں ہوں، قرض خواہ گھورتے ہیں، اور ان کے لب و لہجے میں سختی اور تلخی ہے، سو نہیں پاتا، ڈھب سے کھا نہیں پاتا، نظر کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں حضور تو کسی غلام کو بھی کہہ دیتے، پیغام دے دیتے تو کام بن جاتا، پر قربان جاؤں مصطفیٰ کریم نے امامہ سیدھا کیا، اور جب مدثر والی چادر ڈنڈے پہ رکھی تو میرے نصیب دیکھو، حضور فرمانے لگے چل میں خود تیرے ساتھ چلتا۔ نصیب دیکھو، خدا کی ساری رحمتیں ساتھ چلنے لگی۔ کہتے حضور نے پہلے جا کے سفارش کی، وہ یہودی تھے جن کے پیسے دینے تھے، فرمایا کچھ لے لو کچھ بعد میں لے لینا۔ خود جا کے سفارش کی، کیونکہ یہودی تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو سارے چاہیے۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر آ میرے ساتھ، آ پھر میرے ساتھ، آ پھر تیرے باغ میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے باغ میں 2-3 چکر لگائے کریم رسول، اور فرمایا اب کھجوریں اتار اور دیتا جا۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اتارتا گیا اور دیتا گیا، جب پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے چل تھوڑی اور بھی دے دے۔ فرماتے ہیں میں نے اور بھی دی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے سارا قرضہ اتر گیا۔ تو کریم فرمانے لگے جابر ذرا بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضور ساری بات بن گئی، کمال ہو گیا، اور میں نے رو کے خراج پیش کیا، رو کے، آنسو ہی تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے آنسو تیرے ہونے کا بتا دے، آنسو نکل پڑے۔ میں نے آنسو میں لپیٹ کر جب نذرانہ پیش کیا تو حضور فرمانے لگے یہ جو تیرے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے نا جا کے عمر فاروق کو بھی بتا دے، عمر کو بھی بتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے تو اب بتا رہا ہے، جب حضور تیرے ساتھ چلے تھے مجھے تبھی پتا تھا اللہ تیرے اوپر کامل رحمت کر دے گا، تیرا کام ہو جائے۔ یہ اپنے وجود سے بوجھ اتارے، ایک تو اپنی زندگی کو سادہ کرے، عاجزی والی کرے، یہ بحث چھوڑ نہیں، ہم نہ بڑی بحث کرتے ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے، مشائخ کچھ نہیں کرتے، سیاستدان سارے برے ہیں، تاجر سارے برے ہیں،
یہ ڈیوٹی ہماری نہیں، حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کریم کی، یا تبلیغ کریں یا دعا کریں، اکیلے میں بیٹھ کر تنقید نہ کریں، اس سے بوجھ بڑھے گا آپ کی طبیعت، آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ زندگی کو سادہ کریں، آسان کریں، عاجزی والا کریں، اور جس حد تک آپ کسی کا نفع کر سکتے ہیں وہ نفع دینے کا مزاج بنائیں، کچھ نہ ہو سکے آپ سے تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ صرف مومن کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ پھر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور میرے کریم فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ تیری دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ اپنی زندگی کے اندر آپ خوبصورتی پیدا کر لیں گے۔ آپ یقین کریں، اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ بے چین رہتا ہوں، تو فرمانے لگے کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کر اور کسی مجبور مومن کے ساتھ نیکی کر اور اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون نیکی کر رہا ہے، فرمایا ذرا پیچھے رہ کے کر، رب تیرے دل کو سکون عطا فرما دے۔ یہ ڈھارس والے کام ہیں۔ اپنا بحث کی دنیا سے تھوڑے باہر بھی آئیں، تھوڑے باہر، بڑی ابحاث ہو گئی، بڑی باتیں ہو گئی، بڑے کیلو کال کے ہم نے بازار سجا لیے، محبت ہو گئی۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم تھوڑا عملی طور پر، کوئی کہیں بھی کچھ کر رہا ہوگا، یہ دوست چونکہ ہم تھوڑا سا مذہبی تعارف رکھتے ہیں تو احباب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو شام کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نا جس جگہ بھی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مغرب کے بعد نئی بزم سے جائیں، آپ عشاء والوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، آپ وہاں کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جب آپ کے جذبات خیر والے ہو جائیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم تو تمہارے گمان کے قریب ہے۔ جب آپ کے جذبات میٹھے اور ٹھنڈے ہو جائیں اور پیار کریں تو سب سے کریں، لیکن مخالفت کریں تو ذرا احتیاط سے کریں، اور اختلاف رائے کو کبھی مخالفت نہیں بنائیں۔ آپ پیار کریں، مٹھاس باندھیں، پھر دیکھیں دنیا میں کتنی خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران عمدن سہون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا